بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ AZ کے ساتھ مخدوم اورنگزیب رامش حاضر خدمت ہوں۔ آج ایران پر جو ایک ایگریشن، ایک جو حملہ ہے، اس کا یہ تیسرا ویک سٹارٹ ہونے جا رہا ہے۔ 2 ہفتے گزر چکے ہیں اور جنگ جو ہے وہ تیسرے ہفتے میں داخل ہو چکی ہے۔ ایسے حالات میں جب یہ کہا جا رہا تھا کہ ایران پہلے ہی سرنڈر کر دے گا اور ریجیم چینج کی طرف ہم چلے جائیں گے اور اپنی مرضی کے شاہ کو تخت پر بٹھائیں گے، لوگ اس کا استقبال کریں گے اور جو بات ہوگی وہ امریکہ بہادر مسٹر ٹرمپ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ایرانی ہے کہ انہوں نے جنگ کا نقشہ بدل دیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایران نے اس جنگ کے اندر یہ ثابت کیا ہے کہ جو بیٹل فیلڈ ہے وہ صرف ایران نہیں بلکہ پورا مشرق وسطیٰ بنا دیا ہے، پورے اس میں UAE کو شامل کر دیا ہے۔ تو ایران نے ان امریکی مفادات کو جو تحفظ کرتے ہیں ان کا پیچھا کیا ہے۔ امریکہ کے جہاں جہاں مفادات ہیں وہاں وہاں چن چن کر اس نے راکٹ برسائے ہیں اور یہ نقشہ جنگ کا بدل دیا۔ اس لیے بدل دیا کہ اب اس نے یہ کہا کہ یہ شعلے ایران کے گھروں تک ہی، اس کے سکولوں تک، مارکیٹس یا ہسپتال تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ اس کی سیک اور تبش جو ہے یہ آپ کو پوری دنیا کو محسوس ہوگی۔ اور وہ محسوس کیسے ہو رہی ہے کہ اب جو اکنامک زون ہے، اب جو آپ اکنامک جو آپ کی معیشت کے جو کل پرزے ہیں ان پر حملہ آور ہے۔ اگر ایران کے بینک جو ہیں ان پر اسرائیلی اور امریکی بمباری کا شکار ہو رہے ہیں، تو یہ بمباری جو ہے ہمارے گھروں تک پہنچ چکی ہے کہ آج دنیا کے اندر تیل اور گیس کی جو قیمتیں ہیں وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہیں، بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ جو رصد ہے، جو بحیرہ ہرمز میں جو ایران نے جس کو کنٹرول کیا ہوا اور روکا ہوا ہے کہ اگر آپ ہمیں دیوار سے لگائیں گے تو پھر دنیا اس کی تپش کو محسوس کرے گی اور اس کی قیمت چکانی ہوگی۔ ایران نے اس ایران کی جنگ نے جو ایرانیوں کو متحد کر دیا ہے، جو ان کے اندر کچھ ایسے ایلیمنٹ تھے کہ جس سے وہ ناراض تھے اپنی حکومتوں سے، وہ معاملات بھی اب پیچھے چلے گئے ہیں اور ایرانی سارے یکسو ہو کر ایک مقصد لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور وہ مقصد کیا ہے کہ پسپائی ہماری نہیں ہے بلکہ اس فسطائیت پسند ملک کی ہے، اس قوم کی ہے جو آ کر حملہ آور ہوئے ہیں اور انہوں نے ایک مہذب دنیا کے اندر ریکگنائز ملک کو تہس نہس کر دیا ہے۔ اس کے اوپر آگ اور خون کا جو ہولی کھیلی جا رہی ہے اس کا انہوں نے دنیا کو باور کرایا ہے۔ جنگیں جب بھی ہوتی ہیں اس میں معلومات نہیں ملتی، معلومات کی جو رک جانا ہے یہ جنگ کا بہت بڑا ٹول ہے، اور پراپوگنڈے کی مشینوں کا اس طرح سے کھل جانا تو یہ بھی جنگ کا ایک ایلیمنٹ ہے۔ اس میں پراپوگنڈا اور سچ تلاش کرنا بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے، لیکن ایرانیوں نے اس پراپوگنڈا مشینری کو بھی کسی حد تک سٹاپ لگایا ہوا ہے، اور بہت سارا سچ ہمارے پاس بہت سارے ذریعوں سے ہوتا ہوا ہمارے سامنے آ رہا ہے اور ہم تجزیہ کرتے ہیں۔ جو فاتح ہوتا ہے وہ اپنی شرائط رکھتا ہے، اور ایران نے اپنے فاتح ہونے کا اعلان ٹویٹس سے نہیں کیا، جس طرح سے مسٹر ٹرمپ ٹویٹ کر کے وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ جنگ ہم نے جیت لی، ان کی بحریہ کو، ان کی فضائیہ کو اب زمینی لشکر ہم بھیج رہے ہیں، ان کو تباہ کر دیا ہم نے، اب ہم حفاظت کریں گے۔ اب ہمارے جو ایران کے جو راستے ہیں، فضائی راستے بھی ہماری کنٹرول میں ہیں اور بحری راستے بھی ہمارے کنٹرول میں ہیں۔ مسٹر ٹرمپ یہ دعویٰ کرتے ہیں، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ریجیم چینج جو ہوا ہے اور خامنائی صاحب کی شہادت کے بعد مجتبی خامنائی کا آنا ہمیں قبول نہیں ہے، ہماری مرضی سے یہ طے ہونا چاہیے، تو ایسا بھی نہیں ہوا، ریجیم چینج بھی نہیں ہوا۔ وسائل جو ہیں ایران کے وہ اب بھی ایرانیوں کی دسترس میں ہیں، اور ان صہیونی اور امریکی ایجنٹوں اور جو اس طرح کے وہاں پہ کام کر رہے تھے ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے کہ ایران نے عین جنگ کے اندر بھی اپنا نیا سپریم لیڈر کو منتخب کیا، اور وہ خامنائی صاحب کے صاحبزادے
मुजतबा खामनाई को उन्होंने मुंतखब कर लिया। यह ईरान की बहुत बड़ी कामयाबी है कि हालत जंग में उन्होंने ये काम कर दिखाया है, और जो दुनिया के सामने अपना एक जंग जीतने के बाद जो एक फातेह होता है, उस फातेह की तरह ईरान ने ख़ुद को पेश किया और 3 शराइत रखी हैं, और उन 3 शराइत जो है वो बिल्कुल हर ज़ी शऊर उसको पसंद करता है, और वो समझता है कि ये बिल्कुल ठीक किया है कि पहली शर्त है कि ईरानियों के हुकूक जो हैं उनको तस्लीम किया जाए। ईरानी एक कौम, एक महज़ब मुआशरा कि जिन पर इतनी सख्तियाँ, इतनी पाबंदियाँ होने के बावजूद उन्होंने ख़ुद को कायम और दायम रखा, और दुनिया के किसी मुल्क को उनसे कोई ख़तरा नहीं है। वो प्रॉक्सी खेलते थे, आप भी खेलते थे, लेकिन वो सर्द जंग थी। ये तो आपने सरहदों के अंदर जो आलमी आपकी सरहदें हैं उनके ऊपर आप चढ़ दौड़े हैं, आपने हमला कर दिया है। तो ईरानियों ने कहा है हमारी पहली शर्त रिकग्निशन ऑफ देयर राइट्स, उनके हुकूक को तस्लीम किया जाना, ये अव्वलीन शर्त है।